اللہم اجعل فی قلبی نورا۔ پہلے مراقبے کو میں تھوڑا سا آپ کو تشریح بتاؤں کہ فیض میں آید الذات بیچون بلطیفہ قلبی من بواسطہ پیران کبار۔ فیض کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت کی انوار و تجلیات، رب کائنات کی کچھ اسماء و صفات ہیں۔ اللہ رب العزت کی صفات فعلیہ ہے، صفات ذاتیہ ہے، اللہ رب العزت کی صفات سلبیہ ہے، الہ العالمین کی مراتب قرب میں اعتبارات ہے اور شیونات ہے اور ذات ہے۔ ان ساروں سے جو ہمیں ویوز ملتے ہیں، ان ساروں سے ہمیں جو انوار ملتے ہیں، ان کا نام ہے فیض۔ فیض مجھے آ رہا ہے از ذات بیچون، ذات الہ العالمین کی ذات کی طرف اشارہ ہے۔ اور بیچون کی معنی فارسی کا لفظ ہے، چون کی معنی کیوں، یعنی اللہ رب العزت کی ذات کی طرف کیوں، کب، کیسے، یہ الفاظ جو ہے یہ ممنوع ہے۔ فلہذا وہ ذات جن کی کوئی مثال اور شبہ نہیں ہے، وہ ذات جو کہ جن کی کوئی مشابہ ہو نہیں سکتا، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ذات ہے، یہ لفظ بیچون اس پر دلالت کرتے ہیں۔ بیچون کے معنی ان جیسا کوئی نہیں، کب، کیوں اور کیسا، یہ رب کی ذات کی طرف راجع نہیں ہو سکتا۔ تو اس لفظ بیچون سے مراد یہ ہے کہ وہ ذات جو ان ساری چیزوں سے معرہ ہے، کب، کیوں، کیسے، اور مخلوق میں ان کی کوئی شبہ اور مشابہت نہیں ہے، وہ یکتا ہے۔ لفظ بیچون کی یہ معنی ہے۔ اب اگلا لفظ ہے کہ بلطیفہ قلبی من۔ لطیفے کے میں نے ڈیفینیٹ کیا تھا کہ لطیفہ کیا ہوتا ہے۔ لطیفہ وہ نرم چیز ہے، وہ جاری اور ساری چیز ہے جو اللہ رب العزت نے بندے کی کچھ جسم میں، کچھ اعضاء میں رکھا ہوا ہے، اور ان کی وجہ سے اللہ کی انوار و تجلیات کی ورود اور مرکز وہ جگہ ہوتی ہے۔ لطف یا لطائف یا لطیفہ، یہ ایک نرم چیز کو کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ نفس ایک ایسا لطیفہ ہے، ایک ایسی نرم چیز ہے جو ہماری جسم کثیف میں جاری ہے، کثیف ٹھوس، جو ٹھوس جسم میں جاری و ساری ہے، یہ بذات خود لطیف اور نرم ہے۔ اب اس لطائف کو رکھنے میں ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اللہ رب العزت کی مخلوق کے ساتھ ان اللہ غنی عن العالمین، اللہ مخلوق سے مستغنی ہے، غنی ہے اللہ رب العزت، ضرورت نہیں ہے انسانوں کی رب کو، لیکن اللہ کریم یہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرا وصل و قرب حاصل کریں، تو فلہذا ان کی جسم میں اللہ رب العزت نے کچھ ایسے مقامات اور پوائنٹس رکھے ہوئے ہیں کہ جس پر اللہ کی انوار و تجلیات کا ورود ہوتا ہے۔ ہم پہلے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اسباق میں بتا چکے ہیں کہ اب لطیفہ قلب ہے، ہمارے لطیفہ قلب میں اللہ رب العزت کی صفات فعلیہ کا ورود ہوتا ہے۔ نقطہ ہے کہ بلطیفہ قلبی من، قلبی میں جو یا کا لفظ استعمال کیا، قلبی، یا جو ہے یہ ضمیر ہے اپنی طرف راجع، یعنی میرے قلب میں۔ اگر ہم مختصراً دل کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو پھر اس میں سے ہم لفظ قلب استعمال کریں گے، لیکن چونکہ مراقبہ میں کر رہا ہوں، میں بیٹھا ہوا ہوں، اسی لیے میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں کہتا ہوں میرے دل میں، میرے لطیفہ قلب میں، تو اسی لیے لفظ قلبی جو ہے وہ میں عرض کرتا ہوں کہ لفظ قلبی ساتھ فرمائیں۔ قلب کیا ہے؟ حضرات مشائخ نے قلب کی وسعت کے بارے میں فرمایا ہوا ہے۔ حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی نے لطیفہ قلب کی وسعت کو اتنی بیان فرمایا کہ ایک تو ہمارا یہ گوشت کا لوتڑا ہے جو ہمارے جسم میں ہوتا ہے، ایک اس کا اصل قلب ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اصل قلب کی وسعت اتنی ہے کہ اگر ساتوں زمین اور ساتوں آسمانوں کو وسعت قلب میں ڈالا جائے تو یوں محسوس ہوگا کہ جیسے بہت بڑے صحرا میں 7 سکے پڑے ہوئے ہیں۔ اب آپ یہ سمجھ لیں کہ زمین کی وسعت کتنی ہے
اور آسمانوں کی وسعت کتنی ہے، لیکن آپ مبارک فرماتے ہیں ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی کہ قلب کی وسعت اتنی ہے کہ اگر آپ اس قلب کی وسعت کو ایک صحرا تصور کر لیں اور اس میں سے آسمانوں اور زمینوں کو وہاں پر پھینکا جائے تو یہ زمین اور آسمان ایسے دکھائی دیں گے جیسے کسی بہت بڑے صحرا میں 7 چھوٹے سکے پڑے ہوں گے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے لطیف قلب کے بارے میں، انسان کے قلب کے بارے میں فرمایا ہوا ہے کہ الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كلہ واذا فسدت فسد الجسد كلہ الا وهی القلب۔ حضور فرماتے ہیں آگاہ رہے، انسان کے جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتڑا ہے، جب یہ لوتڑا صالح ہو جاتا ہے تو پوری کا پورا جسم صالح ہو جاتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ، اور جب یہی گوشت کا لوتڑا فاسد ہو جاتا ہے تو فسد الجسد كلہ، پوری کا پورا جسد فاسد ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا الا وہی القلب، یہ قلب ہے، یہ دل ہے۔ اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ قلب دل جو ہے نا، یہ ہمارے اس جسم کی بادشاہی کی بادشاہ ہے۔ یہ پوری سلطنت جو ہمارے جسم کا ہے، اس سلطنت کا ایک ہی بادشاہ ہے جس کو ہم لطیف قلب کہتے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے الشیطان جاسم علی قلب بنی آدم اذا ذکر خنس و اذا غفل وسوس۔ حضور نے فرمایا کہ شیطان نے اپنی چنگل انسان کی قلب پر لگائے رکھے ہیں، شیطان نے اپنی چنگل انسان کے قلب پہ لگائے رکھے ہیں۔ جب یہی قلب ذاکر ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ شیطان بھاگ جاتا ہے، اور اگر یہ قلب غافل ہو تو پھر کیا ہو؟ پھر وسوسے ڈالتے رہتے ہیں۔ پھر اور اللہ رب العزت نے فرمایا ہوا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہیں کہ اللہ کی ذکر سے قلوب کو، دلوں کو اطمینان مل جاتے ہیں۔ مشائخ فرماتے ہیں لفظ قلوب جمع ہے قلب کی، تو قلوب سے معنی کیا ہوگا؟ سارے لطائف ان سے معنی لیے جائیں گے۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا کہ لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللَّهِ۔ حضور نے فرمایا کہ ہر چیز کے لیے ایک چمکانے والی چیز ہوتی ہے، اور دل کو چمکانے والی چیز جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو یہ لطیف قلب ہے۔ ہمیں پہلے مراقبے میں اللہ رب العزت کی ذات سے یہاں پر فیض مل رہا ہوتا ہے، اور وہ جو نور ہوتا ہے، وہ فیض اس لطیف قلب میں کون سا ہوتا ہے؟ ہم لطیف قلب کی شروع ابتدا میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ وہ تجلی صفات فعلیہ کا ہوتا ہے، کہ جو مشائخ کرام کی سینہ بسینہ ہوتا ہوا ہماری سینوں میں بھی یہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اگلا لفظ ہم کہتے ہیں کہ بواسطہ پیران کبار۔ یہ فیض جو مجھے مل رہا ہے نا، یہ مجھے میرے مرشدوں کے وسیلے سے مل رہا ہوتا ہے۔ بواسطہ، واسطہ کی معنی وسیلہ، ان کے واسطے اور ان کے طفیل اور ان کے وسیلے ہمیں مل جاتے ہیں۔ شریعت مطہرہ میں اور عقائد میں وسیلے کی بڑی فضیلت ہے، اور یہ بہت اہم چیز ہے۔ سمپلی میں عرض کر لوں، انشاءاللہ اس پہ ایک ٹاپک ہم وسیلے پہ رکھیں گے، لیکن سمپلی میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر وسیلہ نہ ہوتا اور وسیلے کی کوئی ضرورت نہ ہوتی اور ڈائریکٹ رب سے فیض مل جاتا تو پھر 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی کوئی ضرورت ہی نہ پڑتی، کیونکہ رب ڈائریکٹ ہی کسی بندے کو نواز لیتا۔ تو یہ آلہ ہے، وسیلے ہیں رب تک پہنچنے کے لیے۔ اور میرے مرشد کا ہاتھ اپنے مرشد کے ہاتھ میں، اور ان کا ہاتھ ان کی مرشد کے ہاتھ میں، اور تسلسل اور معن یہ ہاتھ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے ہاتھ مبارک تک پہنچے ہیں، تو یہ ایک چین ہے، ایک وسیلہ ہے مجھے فیض ملنے کے لیے۔ وہ فیض جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل رہا تھا وہ فیض مجھے نہیں ملتا، لیکن اس فیض کے مجھے کچھ عکوس مل جاتے ہیں، کچھ عکس مل جاتے ہیں، اور وہ عکس سینہ بسینہ ہوتا ہوا، ہاتھ سے ہاتھ تک ملتا ہوا میرے سینے تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا ہوا ہے کہ بواسطہ پیران کبار۔ اب لفظ کبار یا لفظ کبار، کبر سے معنی کچھ اور ہو جائے گا، اور کبار سے معنی معظم اور عزت والے اور بڑے لوگ۔ تو صحیح لفظ کبار ہے کہ بواسطہ پیران کبار۔ اور پھر جو لفظ ادا کیا گیا ہے نا کہ بواسطہ پیران کبار، ایک پیر کی نہیں،
سارے پیروں کی، میرے جتنے بھی پیر ہے، جتنے بھی میرے مرشد ہے، ان سب کی وسیلوں سے۔ اور پیر کون ہوتا ہے، اس پر ہمارا ایک ٹاپک موجود ہے، انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے ان کو، کہ ہر وہ شیخ جو خود بھی کمال تک پہنچا ہو اور دوسروں کو بھی کمال تک پہنچا سکتا ہو، وہ ہے پیر۔ ہر تعویذ داغے والا اور ہر نشہ کرنے والا اور کر و فر کرنے والا اور دعوے دار وہ پیر نہیں ہو سکتا۔ پیر وہ ہے جسے دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ پیر وہ ہے جو تمہارے منتشر قلب، روح و سر و خفی و اخفا کو یکجا کر کے اللہ کے ذکر پر ذاکر فرمائے، وہ پیر ہے۔ پیر وہ ہے جو سر سے لے کے پاؤں تک شریعت غرائے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہو، خود بھی اور دوسروں کو بھی۔ پیر وہ ہے کہ جن کی نگاہ اور توجہ میں یہ کمال ہو کہ جن کی توجہ اور نگاہ سے آپ کو شریعت مطہرہ پر عمل کرنا نصیب ہو جاتا ہے۔ پیر وہ ہے جن کی نگاہ اور توجہ سے آپ کا مردہ دل زندہ ہو جاتا ہے، آپ کا وہ دل جو کبھی غافل تھا وہ توجہ کے ساتھ زندہ ہو جاتا ہے، اللہ کے ذکر پر ذاکر ہو جاتا ہے۔ پیر وہ ہے جن کے صحبت میں بیٹھ کے تجھے دنیاوی خیالات نہ آئے، اللہ رب العزت کی وصل و قرب کی خیال آئے، حضور کی عشق و محبت آپ میں آ جائے۔ پیر وہ ہے کہ جو تجھے معنعن اور مسلسل ہاتھوں پہ ہاتھ دے کے تجھے حضور کے دربار تک پہنچائیں، تجھے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کے شریعت مطہرہ پر عمل کرنا، ان کی وجہ سے ان کی طفیل آپ کو نصیب ہو۔ یہ ہے پیر اور مرشد۔